بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست کا اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ لوگ آپ کو توڑ نہیں رہے بلکہ آپ کو تراش کر بہتر بنا رہے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ انگلیاں ہی نبھا رہی ہیں رشتے آج کل، زبان سے نبھانے کا وقت کہاں ہے؟ سب ٹچ میں بزی ہیں پر ٹچ میں کوئی نہیں ہے۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں نا، جو روز دکھی ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے ہوتے ہیں۔ جب تمہیں کسی شخص سے نفرت ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو ہر کوئی چاہتا ہے مگر تیاری کوئی نہیں کرتا۔ وہ شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ لالچ سے ذلت اور پرہیزگاری سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے اپنے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون تھا۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت کو پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ وقت آپ کا انتظار نہیں کرتا، آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہوگا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جبکہ دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک، اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔